اچھا سر، سسٹم بنانے میں کیونکہ عام بہت سارے جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں یا ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں، میں خود کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، تو ہم بڑی آسانی سے کسی بھی سیاستدان پہ جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز پہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت وزیر جب آپ نے کام شروع کیا تو اس کے بننے سے پہلے یا جب آپ ایک عام آدمی کی طرح چیزوں کو دیکھتے تھے تب، اور جب آپ نے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھا تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ کیا چیزوں کو ٹھیک کرنا آسان ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس فورنر انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ وہ 3 چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی. ایک تو آپ ماحول سازگار بنائیں دہشت گردی کی وجہ سے. بالکل. دوسرا وہ ڈرتا ہے کہ ایسی کیا شیورٹی ہوگی کہ میں انویسٹمنٹ لاؤں یہاں پہ، کل کو وہ میری کوئی بڑا مگرمچھ آ جائے، دبا جائے اور کھا جائے تو میں کس کورٹ میں جاؤں گا؟ میں نہیں جا سکتا. ایک جوڈیشری نظام ہمارا ٹھیک. اور تیسرا قوانین ایسے بنائے جائیں تاکہ فورنر آئے وہ کم از کم کمفرٹیبل ہو. دیکھیں اگر آپ کے پاس معدنیات ہے بھی، اس کے لیے آپ کو فورن انویسٹر چاہیے، وہ آئے گا پیسہ لگائے گا اور اس سے آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے. ہندوستان آج سے 30 سال پہ کیا کرتا تھا؟ رو ہی بیچتا تھا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں آج ہمارے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. آپ وزیر معدنیات ہیں سندھ میں، میر خدا بخش مری صاحب. آج ہم ان سے جانیں گے کہ بحیثیت وزیر انہوں نے جو اپنے کام کیے سندھ میں معدنیات کے حوالے سے، لوگوں تک سہولیات پہنچانے کے حوالے سے، وہ کام کیا کیا ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کتنا رول ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے تھوڑے وقت میں کس طرح عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کے کام کا بڑا امپیکٹ بھی آتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ ایسا نہیں بھی ہوتا. تو وہ کیوں ہو پاتا ہے اور کیوں نہیں ہو پاتا، تو بحیثیت وزیر یہ سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم میر خدا بخش مری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر پہلے تو سب سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وزیر معدنیات، ایک آپ تھوڑا سا بتائیں اس پہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں معدنیات کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ایکسپورٹ سے ہم پیسے کما سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ بتاؤں معدنیات ہے کیا چیز. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک پڑھا کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، بالکل سنا ہے ہم نے بھی، سب نے ہم نے پڑھا ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر پراپر طور پہ کام نہیں ہوا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جاپان آج جو ہے وہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے گاڑیوں کا؟ وہ کیا گاڑیاں بنائی ہیں جو اس نے گاڑی کی باڈی بنائی ہے، انجن بنائی ہے، وائرنگ بنائی ہے، ویلیں بنائی ہیں، کیا وہ آسمان سے مٹیریل لے کر آیا؟ یا امریکہ نے ویپن بنائے، کیا وہ آسمان سے خلا سے کوئی چیز لے کر آیا؟ یا چائنا جو ہے وہ الیکٹرونک آلات بناتا ہے، کیا وہ؟ یہ ساری چیزیں اصل میں معدنیات ہوتی ہیں. یہ رو کی فارم میں زمین کے نیچے ہوتی ہیں. ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو 2 سے 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ملاتے ہیں تو وہ ایک چیز بنتی ہے. اس کی میں آسان الفاظ میں اس عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جس طرح آپ کچن میں چائے بنانے جاتے ہیں تو 3-4 ایٹم پڑا ہوتا ہے، پتی، چینی، پانی، تو وہ ایک چائے بنتی ہے. تو اسی طرح آپ کی گاڑی کی جو پوری باڈی ہے یہ بنتی ہے آئرن اور سے. ایک پتھر ہمارے پاس نکلتا ہے زمین کے نیچے سے جو تقریباً 4 صوبوں میں موجود ہے. وہ بڑی ایک وافر. اچھا اس کے اندر اگر آپ ڈولومائٹ استعمال کرتے ہیں تو مختلف قسم کے، یعنی کہ وہ لوہا سریابی بنتا ہے، یعنی بنیاد معدنیات ہی ہیں، بنیاد معدنیات ہیں. آپ آج میرا پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو نیٹ چل رہا ہے، جس یوٹیوب آپ چلا رہے ہیں، دنیا میں جو چل رہا ہے سب کچھ، آپ کو پتہ ہے یہ جو سیٹلائٹ سے یا جو اس کا نظام ہے وہ کس چیز پہ بنیاد ہے؟ 2 چیزوں پہ اس کی بنیاد ہے. ایک نکل، دوسرا سیلیکون. یہ معدنیات ہیں، یہ ذرات ہیں، یہ زمین کے اندر سے نکلنے والے پتھر ہیں. اس چیز سے یہ چیزیں بنی ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ معدنیات کیا. اب آپ کا جو سوال تھا ایکسپورٹ کے حوالے سے، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ را فارم ایکسپورٹ نہ ہو. اس سے ہمیں نقصان ہے، کیونکہ وہ ہمیں جو ایک پروڈکٹ اگر ہم بنا کے بیچتے ہیں، مثال کے طور پہ اب دیکھیں آپ کو ایک آسان مثال دوں. 1 کلو دودھ بیچنے والے 120 روپے 200 روپے کلو دودھ بیچے گا. اگر چائے بنا کے بیچے گا تو وہ 1 کلو کا تقریباً 800 روپے کمائے گا. بالکل ایسے. پتی چینی نکال کے وہ 300 روپے پروفٹ کما لے گا. ارے میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑا سا پروسیس کر دیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو را فارم ہمارے ملک میں تقریباً 1916 سے، بلکہ 1916 یا 14 سے غالباً یہ را نکلنا شروع ہو گیا تھا انگریزوں کے دور سے.
تب سے نکلنا شروع کے چاہ رہا تھا. تو الحمدللہ ہم نے ایفرٹس کی, چیزیں کی, بریف کیا, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 6 سال یا 7 سال بعد, یعنی 1 صدی بعد جا کے اس کی ایکسپورٹ پہ رو فارم کی پابندی لگی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ کام ہمارے ہاتھوں لیا. تو یہ دیکھیں, میں بتاؤں, ایکسپورٹ نہ, آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ آپ گاڑیاں بنائیں, ایکسپورٹ کریں, آپ کی GDP کہاں جائے گی؟ امپورٹ بند ہوگا, آپ فائدے میں جائیں گے. آپ الیکٹرانک آلات ایکسپورٹ کریں, وہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. جو چائنا, امریکہ, جاپان بنا سکتا ہے, سب آپ کے پاس ہے. آپ وہ ایکسپورٹ کریں, دنیا کو کریں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی معدنیات ہیں, اس پہ آپ نے ابھی جو کام کیا پچھلے 5-6 مہینے میں, اس میں مین آپ کے جو 2-3 کام ہیں, ویسے تو میں نے بھی آپ کے بارے میں ریسرچ کیا, آپ نے کافی کام کیا ہے, لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو میں نے کی ہے یا جس کو شروع کیا ہے, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تو یہ ہے کہ لوگوں میں ایک شعور آ گیا. پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مائنس منرل ہوتا کیا ہے, اور اس کی اہمیت کیا. اب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں. تو ہر پاکستانی, اب کافی لوگ اس طرح ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں کہ بھائی ہم اگر گاڑیاں خریدتے ہیں اتنی ہمیں مہنگی پڑتی ہیں, یہ ٹیکس پڑتا ہے اور باہر سے مٹیریل آتا ہے اور سب کچھ یہاں ہوتا ہے, یہی مینوفیکچر, تو یہی کر کے کریں. جو آپ ویٹ 10 کروڑ کی, وہ آپ کو 2.5-3 کروڑ میں یہاں پڑ جائے گی پاکستان میں, اگر آپ خود یہی بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ اور آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز تو الحمدللہ یہ اچیومنٹ ہوئی کہ لوگوں کو سمجھ آئی, شعور آیا. دوسرا تو یہ تھا کہ ہم نے ایکسپلوریشن کی, کہ میں نے مقصد شروع سے لے کے یہ رکھا تھا کہ ہر ایک پاکستانی کو, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے معدنیاتی وسائل کہاں کہاں, کس کس ڈسٹرکٹ میں اور کس کس تعداد میں اور کس کوالٹی کا موجود ہے. یہ ہر ایک کا جاننے کا حق ہے. ہمارے یہاں ایک تصور قائم ہے لوگوں کے اندر کہ اس ملک کو چلانے والا, اس ملک کو لوٹنے والا اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر در حقیقت دیکھا جائے, میں نے ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وقت گزارا, میں نے دیکھا ہے, تو سب سے بڑا اس ملک کو لوٹنے والا وہ شاید مجھ جیسا سیاستدان اور بیوروکریٹس. اچھا, یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, اگر میں کبھی کھل کے اس کے اوپر میں شواہد بھی رکھ سکتا ہوں, بہت کچھ ہے اس کے اوپر. مطلب جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے, آپ وہ نہیں کر رہے. صحیح. اچھا سر, سسٹم بنانے میں, کیونکہ عام بہت سارے جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں یا ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں, میں خود کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, تو ہم بڑی آسانی سے کسی بھی سیاستدان پہ جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز پہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت وزیر جب آپ نے کام شروع کیا تو اس کے بننے سے پہلے, یا جب آپ ایک عام آدمی کی طرح چیزوں کو دیکھتے تھے تب, اور جب آپ نے ایک سیٹ پہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھا, تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ کیا چیزوں کو ٹھیک کرنا آسان ہے؟ دیکھیں آسان کتنا آسان ہے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے پاس فورنر انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ وہ 3 چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی. ایک تو آپ ماحول سازگار بنائیں, دہشت گردی کی وجہ سے. بالکل. دوسرا وہ ڈرتا ہے کہ ایسی کیا شیورٹی ہوگی کہ میں انویسٹمنٹ لاؤں یہاں پہ, کل کو وہ میری کوئی بڑا مگرمچھ آ جائے, دبا جائے اور کھا جائے, تو میں کس کورٹ میں جاؤں گا؟ میں نہیں جا سکتا. ایک جوڈیشری نظام ہمارا ٹھیک ہے. اور تیسرا قوانین ایسے بنائے جائیں تاکہ فورنر آئے وہ کم از کم کمفرٹیبل ہو. دیکھیں اگر آپ کے پاس معدنیات ہے بھی, اس کے لیے آپ کو فورنر انویسٹر چاہیے, وہ آئے گا, پیسہ لگائے گا, اور اس سے آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے. ہندوستان آج سے 30 سال پہ کیا کرتا تھا؟ رو ہی بیچتا تھا, اور اس نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, چیزیں بنا کے, آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے, ترقی کر گیا, ان کا IT سیکٹر بہت ڈیولپ ہو گیا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک پیپر ہم لکھتے ہیں, میں خود لکھتا تھا, تو سب سے پہلے وہ سیکریٹری نے بیچارہ نے لکھنا ہوتا تھا, اس نے SNGD میں گھومنا تھا, SNGD سے ہوتے ہوئے پھر اس نے جانا تھا چیف سیکریٹری کے پاس, چیف سیکریٹری سے گھوم کے جانا تھا اس کو, یا تو پھر فائنانس میں جانا تھا, یا جو ہے ECP میں جانا ہے, یا CM, مطلب گھوم ایک کام جو لیگل چھوٹا سا جو گورنمنٹ کا ایک کام ہے, اسے کرنے میں صرف ایک پیپر کو گھمانے میں 10-12 دن لگ جاتے ہیں. تو اس نظام کے اندر کیا کام ہوگا؟ سر اس کا کوئی حل آپ کی نظر میں ہے؟ مطلب یہ جو آپ سمجھیں کہ ان آفس جو کرپشن ہوتی ہے تھوڑی بہت, یا چیزوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے, اس کا کوئی حل آپ نے کبھی سوچا؟ یا میں بتاؤں, ہاں, اس کے لیے ایکسپرٹس آپ کو چاہیے جو ٹیکنیکل سمجھے. اب مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, میں بالفرض ہے آپ کوئی بھی ایک ایکسپرٹ, کوئی بندہ ہے, کوئی منسٹر بن جاتا ہے, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی صدر بن جاتا ہے, بے شک میں آئے دن دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا پہ, عامر میر صافی صاحب ہیں, یا اس کے علاوہ اور ہیں, وہ چیزوں کے اوپر لگے رہتے ہیں, یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, شہباز صاحب ہیں, CM بن چکے ہیں, PM بننے جا رہے ہیں.
مجھے ایک بات بتائیں, ہم ابھی ادھر ایک کمرے میں بات کر رہے تھے, میرے خیال میں ان لوگوں کو شاید کمپیوٹر بھی اچھی طرح, لیپ ٹاپ بھی آپریٹ کرنا نہیں آتا ہوگا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو لیپ ٹاپ تک آپریٹ کرنا نہیں آتا ہوگا, وہ کیا نوجوان کی دوڑ سنبھالیں گے. نوجوان تو اب اس کے اندر آ چکا ہے نا, آئی ٹی کے اندر آ چکا ہے. کس طرح یعنی ایجوکیٹڈ سیاستدان چاہیے ہمیں, تاکہ وہ دیکھیں, اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, بیوروکریٹس آپ کو گھما رہا ہے ادھر ادھر گھما رہا. میں واحد منسٹر تھا اپنے کیئر ٹیکر کے اندر جس نے کوئی ڈی جی کی سیکریٹری سے کوئی بریف نہیں لی. صحیح. اپنے طور پہ میں نے کام کیا, کیونکہ الحمدللہ میں خود اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے چیزوں پہ گرپ. سر جو آنے والی گورنمنٹ ہے, ایک تو جو پیچھے گورنمنٹ تھی اس سے آپ کو کیا گلا ہے, یہ میں ویسے ہی آف ریکارڈ آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے آنے والی گورنمنٹ سے, آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ بلکہ میں تو آن ریکارڈ یہ بات کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نا آپ اپنے قوانین کو چینج کریں. نمبر 1, دیکھیں آج تک وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے اتنے, ہم نے ترقی دی, سندھ میں ہاسپٹل دی ہے, وہ کہتا ہے میں نے پنجاب میں یہ ترقی دی. مجھے یہ تو بتائیں یہ پیسہ لائے کہاں سے؟ قرض مانگ مانگ کے تو تم نے ہمیں سڑکیں دی ہیں, قرض مانگ مانگ کے تو اسکولیں دی ہیں, اور قرض دار ہوتے ہیں. یہ کیا حل ہے ملک کا؟ تو اس کا مطلب ہے آئندہ بھی ہم قرض لیں. پھر آپ کا حکمران بننے کا فائدہ کیا؟ آپ خود پیسہ جنریٹ کر کے دکھائیں نا عوام کو. آپ سے تو ہماری یوتھ اچھی ہے جو کم از کم میٹرک پڑھ کے وہ ایک لیپ ٹاپ پکڑ کے کونے پہ مہینے کا 2 لاکھ روپے کماتا ہے, آپ کی جی ڈی پی میں حصہ ڈال دیتے. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ وہی خزانے سے نکال کے چیزیں لگا رہے ہو. بھائی آپ کے پاس ایک اثاثہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے نعمت, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے ذخائر جو ہے میں نے زمین کے اندر پوشیدہ ہیں, صحیح, اس کا صحیح استعمال کریں. دنیا کے اندر دنیا کی دوڑ میں آئیں. دنیا آج سے 50 60 70 80 سال پہلے کول کی طرف گیا, انہوں نے بجلی جنریٹ کی, انہوں نے ایکسپورٹ, ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ پاکستان میں کول بہت زیادہ موجود ہے, وہ کر کے آج ہم آئے. اچھا آج ایشوز کیا ہو گئے؟ آج انوائرمنٹ کے ایشوز پیدا ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے 2040 50 60 میں آپ دیکھیے گا یہ جو فیول ہے آپ کا یہ پورا بند ہونے جا رہا ہے. آپ کی گاڑیاں جتنی بھی ہیں وہ الیکٹرانک آلات پہ آ جائیں گی, تقریباً آپ کی انڈسٹریز فیکٹری ساری اسی پہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ایسٹس آیا اور جس کو ہمیں وقت پہ استعمال کرنا چاہیے تھا. ہم 2040 50 میں ہوش کے ناخن لیں گے نا, تب تک وہ دنیا ہمارے اوپر پابندیاں لگائے گی, انوائرمنٹل ایشو آپ نہیں کر سکتے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کس طرح اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ نا وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کسی اچھے بندے کو ووٹ ڈال دیں, پھر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اچھا بندہ ہے ہی نہیں, لیکن وہ خود ایک لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آتی یوتھ, اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یار دیکھیں, یوتھ کو آپ نے اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کا پیٹ پالنے میں پورا ہے. اس کا دیکھیں, میرے اگر پیٹ میں دانا ہوگا تو پھر میں باہر کی ایکٹیویٹی کا سوچوں گا, میں کچھ اور سوچوں گا. مجھے کھانے کو نہیں, میں کیا کروں گا؟ مجھے اتنا زنجیروں سے جھگڑا گیا ہے. میں اپنا ایک گریجویشن کرنے کے بعد اپنا ڈومیسائل PRC بنانے کے لیے بھی جاتا ہوں تو مجھے 100 دھکے کھانے پڑتے ہیں. ایسا تو قانون بنایا ہوا ہے, ایسا تو ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, ہمیں ایک اسکیلس کی جاب نہیں ملتی. تو ان کو یہ کرنا چاہیے ہماری یوتھ کو کہ خود آج کل جو دور آئی ٹی کا, ایک تو ماشاءاللہ ہماری آئی ٹی کے اندر بڑی ایک ایکسپرٹیز ہیں لوگوں کی اور اپنے اس پہ کما رہے ہیں, لیکن سیاست کی اگر بات کی جائے تو کم از کم یہ دیکھا جائے کہ جو حکمران ہم سلیکٹ کریں آیا وہ پیسہ جنریٹ کر بھی رہا ہے یا قومی خزانے سے جو قرض سے لے کے ہم پہ خرچ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا اس کی قابلیت پر سوال ہے. صحیح, یہ بہت اہم بات ہے. اچھا سر ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی ایک بات ہوگی کہ حکمران کو چیک کریں. اب عوام کا کیا فرض بنتا ہے ووٹ کے علاوہ؟ وہ اپنے طور پہ کیا ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہے, دیکھیں آپ جس طرح سڑکوں پہ نکل آتے ہیں نا کسی ایک شخص کے لیے, آپ اپنے ملک کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے نکلیں, آپ اپنے اثاثوں کے لیے نکلیں. آپ کو سب سے پہلے A to Z معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اثاثوں کی ملکیت کتنی ہے, کہاں کیا کیا معدنیات ہیں. دیکھیں میں اب بتا رہا ہوں, ہمارے سندھ میں جو ایک پرانا قانون بنا ہوا ہے, ہم 1 ایکڑ معدنیات کتنے کا دے رہے ہیں؟ 500 روپے پر ایئر, اور وہ ٹھیکیدار 1 ایکڑ سے 10 12 15 کروڑ روپے کما رہا ہے رو کی فارم میں صرف. صحیح, تو پھر آپ کو حق کیا ملے گا؟ نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو وہ ایک پتھر ہے. آپ نے بچپن سے لے کے آپ تک پڑھا لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکلی جانا نہیں. تو آپ پہلے کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ کھڑی ہو اور دیکھے, فہرست مانگے کہ بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ میں کہاں کون سا منرل موجود ہے. صحیح, اور کس حد تک موجود ہے. تو اس میں خیر یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. اچھا سر, آپ نے تھوڑا سا اس چیز پہ زور دیا کہ خالی منرلز کو ہم سپلائی نہیں کر سکتے اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا پروفٹ نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیکٹریز اور وہ ٹیکنالوجی موجود ہے ابھی اگر ہم کرنٹ سچویشن, آنے والے وقت میں تو ہو سکتی ہیں, لیکن وہ موجود ہے جس سے ہم کوئی بائی پروڈکٹ اس کا تیار کر لیں, کوئی پروڈکٹ تیار کر لیں؟ پاسبل ہے؟
دیکھیں چھوٹے لیول پہ تو ہے، چھوٹے لیول پہ تو ہے. دیکھیں آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں، چائنا کے اندر کون سی انڈسٹریز تھی؟ نہیں تھا. ہندوستان میں کون سی انڈسٹریز تھی؟ نہیں تھی. وہ لائے نا باہر سے. آپ کو میں ایک ابھی وہ پیپر اصل میں ایکچولی یعنی دوسرے پیپر میں وہ رہ گیا، میں نے ان کا پرنٹ نکلوانا تھا. انڈونیشیا نے امریکہ کے ساتھ ایک گولڈ کے اوپر 98 کے اندر انہوں نے ایکسیویشن شروع کی تھی، ٹھیک ہے، ایکسپلوریشن وغیرہ شروع کی تھی. تو 2021 میں آ کے انہوں نے وہ معاہدہ توڑا. پہلے وہ رو کی فارم میں لے کے جا رہا، انہوں نے کہا کہ اب رو کی فارم میں نہیں لے جانے دیں گے. انہوں نے قانون ہی ایسا بدل دیا. اور ان کی جی ڈی پی اگر میں آپ کو بتاؤں تو تب کیا تھی، اب کیا ہے. اب ان کی جی ڈی پی کے اندر 100% جو ہے کنٹریبیوشن وہ منرل کا ہے، اس سے بننے والی چیزوں کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جب آپ نے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو شعور بھی دیا، تو آپ کو جو ہے فیڈ بیک کیسا ملا؟ دیکھیں فیڈ بیک تو یہ آتا ہے نا، جو پرانا منجاوا سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اگر عوام کو جس دن شعور آ گیا اس دن میری چھٹی ہے. ہاں، تو عوام کو جو ہے نا وہ ایک تو ایجوکیٹڈ نہ کرو، اسے لاشعوری میں رہنے دو، اسے جاہل رہنے دو. تو پھر وہ کیوں، وہ اس کا ٹاؤٹ بنتا ہے. صحیح، وہ کچھ اس کا بھی ٹاؤٹ بنے گا، کچھ بیرونی جو آقا ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے بھی ٹاؤٹ بنیں گے. ایجوکیٹڈ بندہ، سمجھدار بندہ وہ ملک کے علاوہ اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو سوائے چند ایک لوگوں کے، اس کے علاوہ ہمیں الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں. سر آخر میں آپ ہماری یوتھ کو کوئی پیغام، کوئی میسج اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ دیکھیں میں تو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں بہتر ہے، لیکن پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم اس دنیا کے ساتھ جی رہے ہیں، اس معاشرے کے ساتھ جی رہے ہیں. اس معاشرے کا جو اصل حقیقت، جو حقیقی آئینہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس سیاست سے ہٹ کے. ٹھیک ہے، کسی کا بھی کتنا دور رہا یہ دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا نا، ان کی قابلیت کا سوال یہاں سے آگے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا جنریٹ کر کے دیا. بات ہوتا ہے. اچھا سر، چھوٹے پیمانے پہ انہی معدنیات کو استعمال کر کے کیا کیا سٹارٹ اپ لگائے جا سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ایک دو آئیڈیاز کوئی اگر آپ شیئر کریں. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے لوہا سریا بنا لیا آپ کا اپنا، آج جو 2,80,000 روپے ٹن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اگر آپ اس کو اپنے پروسیس کریں گے، اپنے حساب سے اپنے ملک میں بنائیں گے تو آپ کو 1,20,000 30,000 روپے ٹن پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا فرق آتا ہے. اس کے علاوہ آپ سیمی کنڈکٹر کا دور ہے دنیا کے اندر. ہندوستان، گجرات جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے ایشیا کا ہب بننے، یعنی پورے ایشیا پہ کنٹرول کرنے جا رہا ہے ہندوستان. سیمی کنڈکٹر جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، آج ہم پیچھے، اور جو کہ سلیقہ ہمارے پاس پنجاب میں بھی اچھا ہے اور سندھ میں اور کے پی کے میں بھی اچھا ہے، جس کو ہم نہیں بنا. سلیقہ ہم سیمی کنڈکٹر ہم بنا سکتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ بنا سکتے ہیں، ہم موبائل بنا سکتے ہیں، ہم جو یہ اسکرینز ہیں یہ ساری ہم بنا سکتے ہیں، گیجٹس جتنے گیجٹس ہم بنا سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں. سر آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی یہ بات بتائی کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں پچھلے 15-20 سالوں سے، انہوں نے ملک کو جنریٹ کر کے کچھ نہیں دیا بلکہ قرضے لیے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت کب آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے جو خود کچھ جنریٹ کر کے عوام کو دے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جنریٹ کس چیز سے کریں گے؟ آپ چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے سے کریں گے. آئی ٹی ایک مارکیٹ ہے لیکن اتنا ڈیولپ نہیں ہے. لوگوں میں اسکیلس آنا، سکھانا، یہ کرنا، اس میں ایک وقت لگے گا. ساتھ ساتھ وہ بھی کنٹینیو کریں، لیکن چیزوں کو آپ امپورٹ کریں. ایکسپورٹ کریں گے آپ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے کیا کریں گے؟ آپ چیزیں پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کریں. پروڈکٹ بنانے والی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. ہمارا ٹوتھ پیسٹ بھی باہر سے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور جو ہم انک لگاتے ہیں، جو ابھی الیکشن ہوئے تھے یا پولیو میں ہم لگاتے ہیں، وہ بھی ہمارا انڈیا سے آتا ہے. ہمارے یہ حالات ہیں جو معدنیات ہیں. تو آپ گاڑیاں بنا کے ایکسپورٹ کریں، آپ موبائل بنا کے ایکسپورٹ کریں، آپ لیپ ٹاپ بنا کے ایکسپورٹ کریں، آپ جو ہے سیمی کنڈکٹر بنا کے ایکسپورٹ کریں. آپ کی جی ڈی پی آٹومیٹک گروتھ کر جائے گی. آپ اس چیز پہ فوکس دیں. سر ایک اس میں بس چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ صرف یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی اس پہ کسی نے توجہ دی نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کچھ سائڈ میں رکھا گیا تھا. اس کے اوپر یہ تھا کہ میرا من پسند بندے آپ ہیں یا کوئی اور ہے، میں نے آپ کو 500 روپے میں ایکڑ پکڑا دیا، آپ جائے 1 ایکڑ سے. آپ کو کم از کم میں نے کتنا دیا ہے؟ 600 ایکڑ، 800 ایکڑ، 1000 ایکڑ میں نے آپ کو دیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. 1 ٹن لیٹرائٹ سے جو سیمنٹ بنتا ہے وہ ہم دے رہے ہیں 150 روپے میں. ٹھیک ہے، وہ بنا رہا ہے اس سے 40 بوریاں، کوئی 45,000 روپے وہ کما رہا ہے 1 ٹن سے. وہ دن کا جو ہے 20,000 ٹن جو ہے، اس سے آپ 20,000 کو ملٹیپلائی کریں 40 سے کہ کتنی بوریاں بنتی ہیں. تو وہ انڈسٹری فیکٹری مالک کہاں جا رہا ہے اور آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اور فیکٹری مالک جو ہے نا کسی اور کا بھی کچن چلا رہا ہے.
بہت زبردست. یہ عوام کو سمجھنا ہوگا. یعنی کہ اصل پیسے وہ کما رہے ہیں جو پروڈکٹ بنا کے بیچ رہے ہیں, جو بنا کے بیچ رہے ہیں, اور آپ نے سستی کوڑی داؤں میں دی ہوئی, لوگوں کو شعور نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی, کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. اپنی اس نعمت کی, میں ایک ہمارے وہاں سندھی میں کہتے ہیں یا میں اردو میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا وہ اونرشپ آپ لیں اپنی طرف. صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے. اس چیز آپ کی اس کو قدر جانے نہ دیں, یہ کہیں کہ یہ میری چیز ہے, کہ بھائی آپ نے اس ٹھیکیدار کو, اس انڈسٹریز والے کو کس ریٹ پہ کیوں دیا, صحیح, وہ کیا پروفٹ کما رہا ہے. یعنی کہ آپ کو 0/1 پیسہ آ رہا ہے اور اگلا بندہ جو ہے 100 روپے کما رہا ہے. تو آپ نظر رکھیں, چیزوں کو آبزرو کریں, دیکھیں. بہت بہت شکریہ میر خدا بخش مری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا اور ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور ان کو یہ پتہ چلا کہ کس کس طرح سے کام کو کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.